السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آج آپ کے سامنے شب قدر کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے، جس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ موجود ہے۔ میں اس کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ گویا ساری کی ساری خیروں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے صرف اور صرف محروم شخص ہی محروم رہتا ہے۔ جو شخص حقیقتاً محروم ہو، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، جو حقیقتاً محروم ہوتا ہے اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک روایت ابن ماجہ میں اور بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پھر یہ پڑھنا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ دعا بھی شب قدر کے حوالے سے احادیث کے اندر آتی ہے۔ تو ایک بہت فضیلت والی رات رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کے متعلق میں نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، سورت کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے اسی رمضان کورس میں انزلنا اور نزلنا کا ایک فرق بیان کیا تھا صرفی اعتبار سے، اور پھر میں نے اس کو بطور دلیل قرآن کریم کی حفاظت کے لیے پیش بھی کیا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اگر وہ کسی کے سامنے، کسی کے ذہن میں وہ گفتگو ہو تو اسے بات سمجھ میں آئے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو اتارا۔ یہ شب قدر میں قرآن کریم کا اترنا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہے۔ اس ایک رات میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور یہ قرآن کریم کا نزول یک بارگی ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت کے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم جیسی عظمت والی چیز اس رات کے اندر نازل ہوئی ہے۔ البتہ اس کے اور بھی بہت سارے برکات اور فضائل کتابوں کے اندر آ گئے ہیں، تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کتنی بڑی چیز ہے؟ آپ کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو کیا پتہ؟ ہم نے بہت ساری خوبیاں بیان بھی کی، بہت سارے فضائل کا تذکرہ بھی کیا، انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی۔ تو یہ میں گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گویا یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی ساری تمہیں چیزیں بتائی بھی، لیکن پھر بھی تمہیں نہیں پتہ کہ شب قدر کیا ہے، تم پھر بھی اس کی اہمیت سے ناواقف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبے والی ہے۔ یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر اجر اور ثواب ہے، اس سے زیادہ اجر اور ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ہے۔ اور اس سے زیادہ کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے وہ تو کسی کے علم میں بھی نہیں، کوئی حد اور کوئی حساب بھی نہیں۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی۔ تو انسان سے طبعی طور پر فرشتوں نے بھی کراہت کا، نفرت کا اظہار کیا۔ تو جب شب قدر میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، معرفت الہیہ میں مشغول ہوتے ہیں، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے زمین کی طرف اتارتے ہیں کہ ذرا جاؤ، جا کے دیکھ کر آؤ میرے بندے جن سے تم نفرت کا اظہار کرتے تھے، آج وہ کیا کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، فرشتے نزول فرماتے ہیں۔ والروح فیہا، اس رات میں روح القدس بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی جبرائیل امین خاص طور پر اترتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کتب احادیث میں کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں جبرائیل امین فرشتوں کے گروہ کے ساتھ۔ صاحب مظاہر حق نے ایک بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، اسی رات میں شب قدر میں ملائکہ کی، فرشتوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا۔ مادہ تخلیق آدم وہ جمع ہونا شروع ہوا تھا، اور اسی رات میں جنت میں درخت بھی لگائے جاتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ تو بکثرت روایات کے اندر آتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول ہوئی، جب وہ وادی طے میں پھنس گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، جہاد نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔
تو بہت ساری چیزیں روایات کے اندر اس حوالے سے آتی ہیں۔ تو بہرحال فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح القدس ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سلامن، وہ رات سراپائے سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلامتی برستی ہے۔ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، ایک آ رہی ہوتی ہے دوسری جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ رات کے کسی خاص حصے میں برکت نہیں ہے، پوری رات میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، صبح ہونے تک برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ شب قدر کی فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ پھر سوال ایک ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ روایات میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا گیا، اور ظاہر یہ ہے، ظاہری طور پر انسان کے ذہن کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ تو ایک شبہ یہ بھی آتا ہے کہ جن 1000 مہینوں سے شب قدر کو بہترین قرار دیا گیا ہے، تو ان 1000 مہینوں میں ہر سال کے اندر ایک شب قدر تو اور بھی آئے گی نا، تو پھر حساب کس طرح سے مینیج ہوگا؟ تو ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں 1000 مہینوں سے وہ 1000 مہینے مراد ہیں جن 1000 مہینوں میں شب قدر نہ آئے، جن 1000 مہینوں میں شب قدر نہ آئے، معمول کے دن چل رہے ہوں، تو ان ایام سے، ان مہینوں سے، ان سالوں سے یہ شب قدر کی عبادت بہتر اور افضل ہے۔ پھر یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا اجر ہے۔ اور کتنا زیادہ ہے یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب زیادہ فرما رہے ہیں تو آپ اس زیادتی کا کوئی تصور تو نہیں کر سکتے نا۔ ایک چیز کے بارے میں میں کہوں کہ بھئی بہت زیادہ ہو گئی، ایک کے بارے میں آپ کہیں کہ بہت زیادہ ہو گئی، میری کمی یا زیادتی کا معیار الگ ہوگا، آپ کی کمی اور زیادتی کا معیار الگ ہوگا، لیکن کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم بہت زیادہ دیتے ہیں، اب اللہ کی زیادتی کتنی ہے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ بڑے لوگ تھوڑی محنت کے اوپر بھی بہت کچھ دے دیتے ہیں، جن کی نظر اونچی ہوتی ہے، نگاہیں بلند ہوتی ہیں، تو وہ ایسا معاملہ دنیا میں بھی کرتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، امیروں سے بھی امیر ہیں، خزانوں کے مالک اور بادشاہ ہیں، کسی قسم کی کوئی ان کو حاجت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کو محتاجگی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں تو لوگ اس کو گننے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، گن بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی لوگوں کے ذہن کے اندر آتا ہے، عمومی طور پر لوگ یہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ مطلع کا اختلاف ہوتا ہے، امارات کے اندر ایک دن پہلے شب قدر ہے تو پاکستان کے اندر ایک دن بعد میں ہے، ترکی میں ایک دن پہلے ہے تو پاکستان میں ایک دن بعد میں ہے۔ تو مطالعے کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ملکوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر شب قدر مختلف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قابل اشکال بات نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پاتی ہے اس جگہ میں، اس رات میں وہی برکات اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور پر باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، حالانکہ نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، قدرت کاملہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس اللہ نے پاکستان کی شب قدر میں اجر اور ثواب دینا ہے، اسی نے ایک دن پہلے سعودیہ والوں کو بھی شب قدر میں اجر اور ثواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ثواب چونکہ اللہ نے دینا ہے اور جتنا چاہے گا اتنا دینا ہے، تو ہمارا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، ہم نے تو اجر لینا ہے۔ تو اس لیے جو دن، جو رات ہمارے اعتبار سے بن رہی ہے، ہم نے اس کا اعتبار کرنا ہے، باقی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت بھی آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز
جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو اسے آدھی رات کے قیام کا اجر مل جاتا ہے۔ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو پوری رات اس کو جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ یہ روایت آپ سب نے سنی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اجر اور ثواب احادیث میں موجود ہے تو اگر کسی روز شب قدر ہو اور آپ سوئے رہ جائیں یا اختلاف مطالع اگر بعضوں کے نزدیک معتبر نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ یہی سمجھیں کہ بھی جو وہاں کی شب قدر ہے وہ یہاں کی ہے، لیکن اس کے ذہن میں بات نہ سما رہی ہو تو وہ اپنے ان عبادات کو اسی طریقے سے کر لے جس طریقے سے حدیث پاک کے اندر آیا ہے، تو اس کے بعد وہ رات میں سو بھی جائے تو جاگنے والوں کی عبادت کا اجر اور ثواب اسے مل جاتا ہے، تو گویا وہ شب قدر پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بہت ساری چھوٹ موجود ہے، سمجھنے والا دماغ اس کو سمجھ لیتا ہے، جس نے صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے یا بات کو نہیں سمجھنا ہوتا وہ بات کو سمجھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک اختلاف مطالع ایک تو معتبر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس ملک میں جو تاریخ بن رہی ہے، جس شہر میں جو تاریخ بن رہی ہے، اسی کے اعتبار سے وہاں کا ماحول اور وہاں کی چیزیں سیٹ کی جاتی ہیں، تو اسی اعتبار سے ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب رمضان ان کا پہلے شروع ہوا ہے تو شب قدر بھی ان کی پہلے آئے گی، جب وہ عید پہلے کرتے ہیں تو شب قدر بھی پہلے ہوگی، جب ہمارا رمضان بعد میں شروع ہوا ہے تو شب قدر بھی بعد میں آئے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان بعد میں شروع کریں شب قدر برابر کر لیں، تو یہ تو ویسے ہی انسان کو چیزیں سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ ہم شب قدر کو شب قدر کہتے رہتے ہیں لیکن قدر کا کبھی معنی ہم نہیں سمجھ پاتے، تو جب تک میں یہ جملہ بولا بھی کرتا ہوں کہ انسان کو معانی جب تک سمجھ میں نہ آئے یا معانی کے مفاہیم جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک بات بہتر طریقے سے انسان نہیں سمجھ پاتا۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے عظمت، شرافت، شرف، اردو زبان میں اس کے یہ ترجمے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر قرآن کریم میں کہا گیا، حدیث پاک میں اس کو کہا گیا لیلۃ القدر، شب قدر ہم بھی لفظ بولتے ہیں، تو وہ اس رات کی عظمت اور شرف، شرافت اور فضیلت کی وجہ سے ہے کہ اس رات کے بے شمار فضائل ہیں، تو اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت امام ابو بکر وراق نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بدعملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہیں تھی نا، تو اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ بھی صاحب قدر و صاحب شرف اور قدر و منزلت والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ یہ نکمے لوگوں کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، صاحب تکریم و اعزاز بنا دیتی ہے یہ رات۔ تو اس رات میں چونکہ کھوٹے قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، معمولی قسم کے لوگ بہت بڑے بن جاتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ پھر قدر کا ایک دوسرا معنی بھی ہے جس کو تقدیر کے اور حکم کے معنی میں آپ لے سکتے ہیں، فیصلے کے معنی میں، کیونکہ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا جو حصہ اگلے رمضان کے آنے تک پیش آنے والا ہوتا ہے وہ رجسٹر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کائنات کی تدبیر کے جو امور کو نافذ کرنے کے جو نظام ہوتے ہیں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک معنی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کو تقدیر کے معنی میں لیا جائے یا حکم کے معنی میں لیا جائے، فیصلوں کے معنی میں، تو اس معنی میں لیں گے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ البتہ بعض حضرات نے جو لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی شب برات بھی مراد لی ہے کہ اس رات کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے رجسٹر کیے جاتے ہیں اور کائنات کی جو تدبیر کے نظام ہیں
وہ ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی آپ تطبیق بھی دے سکتے ہیں، ہمارے اکابر علماء نے اس کی تطبیق کو بھی بیان کیا، یعنی دونوں کو ملایا ہے کہ ابتدائی فیصلے جو تقدیر کے امور کے متعلق ہیں وہ اجمالی طور پر شب قدر میں دیے جاتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات لیلۃ القدر میں یعنی رمضان کے مہینے میں شب قدر میں حوالے کی جاتی ہے۔ اور اس کی تائید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایسے خواہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی کہہ دے، اس پر کوئی نہ کوئی آثار ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ شب بارات یعنی نصف شعبان کی رات میں کر لیتے ہیں، پھر شب قدر میں یہ فیصلے فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ان دونوں قسم کی چیزوں میں تطبیق بھی دی جا سکتی ہے، یعنی دونوں کو ملایا بھی جا سکتا ہے، اور ملانا اس انداز میں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اور پھر یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ تقدیر کے امور وہ والے حوالے کیے جاتے ہیں جو ایک سال کے دورانیے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لوح محفوظ سے رجسٹر نکالے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، یعنی ایک سال تک کیسے چلنا ہے وہ معاملات لوگوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ البتہ اس میں بعض لوگوں کے ذہن کے اندر اگر تقدیر کے حوالے سے کوئی بات آئے تو وہ میں انشاءاللہ اگر کسی کے ذہن میں آئے تو وہ مجھ سے پوچھ لے، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت عرض کروں گا۔ تقدیر کے مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو بہرحال میں اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ پھر وہ سارا موضوع اس طرف چلا جائے گا۔ بہرحال رمضان کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت برکت والی خیر والی رات ہے۔ قرآن کریم میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ اب 1000 مہینوں کا آپ حساب لگانا چاہیں تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، 83 ایئرز اور 4 منتھ، ٹھیک ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات میں عبادت گزار بن جائے اور اچھے طریقے سے عبادت کر لے تو اس کی بے شک عمر 80 سال بھی نہ بنے، 60 سال میں ہی دنیا سے چلا جائے۔ آج کل تو ویسے بھی بڑے جلدی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اب اجر زیادہ ملا ہے، عمر کم ہے، اجر زیادہ ملا ہے، عمر کم ہے۔ اور یہ بھی ایک ہمارا حساب ہے، اس میں اجر اور ثواب کتنا دینا ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اور یہ بھی جو قرآن کریم کے اندر اس پہ بھی مفسرین نے ایک بات بیان کی، میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ الف کا جو لفظ استعمال کیا، ہزار کو کہتے ہیں الف۔ عربوں کے ہاں 1000 سے آگے گنتی نہیں تھی، اس زمانے میں گنتی تھی ہی نہیں، ڈیجٹ کا حساب تو نہیں تھا نا اس زمانے میں کہ ڈیجٹ بڑھاتے چلے جائیں اور سارا نظام ہی نمبرنگ کے اوپر چلتا ہو، وہ معاملات تو نہیں تھے، تو 1000 سے آگے گنتی ہی نہیں تھی، اس لیے جتنی گنتی تھی قرآن کریم میں اللہ نے اتنی ہی بیان کی۔ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ اگر اس کو موازنہ کرنا چاہیں تو جتنے گنتی کے ڈیجٹ بن سکتے ہیں اتنے مہینوں سے یہ رات افضل ہے، پھر اس کو یوں آپ بیان کریں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا انعام ہے قدردانوں کے لیے، جو قدر کر سکتے ہیں، قدر کرنا جانتے ہیں، یہ ان کے لیے انعام ہے۔ در منصور میں ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ شب قدر اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو دی، یعنی امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو شب قدر کی فضیلت اور نعمت عطا کی گئی، پہلی امتوں کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی۔ اب پھر اس بارے میں مزید روایات بھی ہیں کہ اس انعام کا، اس رحمت کا سبب کیا تھا۔ بعض احادیث میں پھر یہ مضمون آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا
تو بہت بہت زیادہ عمریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وصال مبارک 63 سال میں ہوا ہے، 63 سال میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو نبی اپنی امت کے اعتبار سے جتنی اوسطاً عمر ہوتی ہے نا اتنا ہی جیتا ہے۔ اوسطاً عمر کے اعتبار سے ہی نبی کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، ظاہری اس دنیا کی حیات کی میں بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ انبیاء تو زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 63 سال، تو یہ 60 سے 70 سال اس امت کی اوسطاً عمر ہے، لیکن پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں۔ اب اس امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، اگر یہ امت نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو کیسے برابری ہے؟ کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ 1000 سال جئیں اور ہم 100 سال بھی پورے نہ کر سکیں۔ نوح علیہ السلام کی 1000 سال سے زائد عمر ہے نا، 950 سال تو ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں 1000 سال سے زائد ان کی عمر ہے، بعض روایات کے اندر 1400 سال کا تذکر آتا ہے نوح علیہ السلام کی عمر کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بڑی لمبی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، تو اب نیک اعمال میں ان کی برابری کیسے ممکن ہے؟ کہیں دوسری امت کا کوئی فرد، ویسے تو ان میں ایمان والوں کی اتنی کثرت نہیں تھی، لیکن کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے نبی کا مصاحب، ساتھی، صحابی، حواری، جو آگے بڑھ سکتا ہے اور نیک عمل اس کے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ لاڈلے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی طور پر یہ رنج تھا کہ میری امت کی عمر بہت تھوڑی ہے اور یہ اعمال میں سستی بھی کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل انبیاء کی جماعت میں کسی اور نبی کا امتی میری امت سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خصوصیت اس امت کو عطا فرمائی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں عطا فرمائی، رمضان کی آخری 10 راتیں، اور ان میں بھی اس میں سے ہر رات کی فضیلت بھی ہے۔ ایک تو رمضان کی رات ہے، پھر اس میں سے طاقہ راتیں 5 آ گئیں، پھر ان میں سے ایک شب قدر آ گئی۔ تو اب ان عبادات کی بدولت انسان کو کم از کم ہمارے عام سے اندازے کے مطابق 83 برس 4 مہینے کی کامل عبادت کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ یہ تو ایک شب قدر پائی تو جو ملا، دوسری بھی پالو تو اس کو جمع کر لے، پھر تیسری بھی پالو تو پھر مزید جمع کر لے۔ اب جانے والا بندہ تو بے شک 50 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جائے، جانے والے اس سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں، 30-35 سال 40 سال کی عمر میں بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 70 سال ہوگی، 80 سال عمر ہوگی، تو یہ تو 83 سال ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اب اجر زیادہ ہے اور عمر کم ہے، اجر زیادہ ہے عمر کم ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت عطا فرمائی وہ صرف اور صرف اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو راضی کرنا تھا، خوش کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج اور الم اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کیا، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اور یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی ہے نا کہ کسی نبی کا کوئی امتی یا اس کا کوئی حواری ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک امتی سے آگے بڑھ جاتا، ممکن تھا۔ وہ میں نے اس بنیاد پہ بات عرض کی ہے کہ روایات کے اندر تذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں، ایمان کی حالت میں
1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا ہے۔ تو جب صحابہ کرام کے سامنے اس کا تذکرہ آیا نا تو وہ رشک کرنے لگے کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنی لمبی زندگی دی کہ وہ صرف 1000 مہینے تک جہاد میں رہا ہے، پہلے اور بعد کی زندگی کا تو پتہ ہی نہیں، کتنی اللہ نے اس کو عمر دی ہوگی، کتنی عبادتیں اس کی ہوں گی، اور میدان جہاد کے اندر تو ویسے ہی عبادتوں کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو صحابہ کو جب اس پر رشک آنے لگا تو اللہ جل جلالہ نے پھر اس کی تلافی کے لیے ایک رات کا نزول فرمایا۔ اب جب یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ شب قدر اس امت پر انعام کیسے ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ پھر ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا تذکرہ کیا، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع، ان کا تذکرہ کیا کہ یہ 4 حضرات ایسے ہیں کہ یہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ تذکرہ آئے گا کہ یہ تو سارے انبیاء ہیں، سارے انبیاء نہیں ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں بعضوں کا موقف نبی ہونے کا ہے، بعضوں کا موقف ولی ہونے کا ہے، ٹھیک ہے، دونوں موقع۔ اسی طرح حضرت یوشع کے بارے میں بھی ہے، البتہ ہم ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں کیونکہ عام طور پر روایات ایسی ہی آتی ہیں، البتہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں، حواریوں میں سے، صحابیوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں 4 حضرات کے نام آتے ہیں اور ان ناموں کے ساتھ پھر تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغولیت اختیار کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کو پھر اس پر حیرت ہونے لگی۔ ان میں حضرت ایوب علیہ السلام تھے، وہ تو نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بالاتفاق نبی ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں ولی ہونے کا قول بھی ملتا ہے اور نبی ہونے کا بھی ملتا ہے، البتہ اگر نبی نہیں ہے تو کسی نبی کے صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت یوشع، یہ حضرت یوشع وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سفر پہ جا رہے تھے، قرآن کریم میں جس کا تذکر آتا ہے، وہ جن کے ہاتھ سے مچھلی چھوٹی اور بھاگی پتہ بھی نہیں چلا، یہ حضرت یوشع ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ استنبول میں ان کی قبر موجود ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں وہاں پہ ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں، عمان میں سلالہ کے اندر بھی موجود ہے، تو بعض حضرات فرماتے ہیں وہاں ہیں، تو وہاں بھی گئے ہیں۔ تو بہرحال جہاں بھی ہیں تو بڑی لمبی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوشع، بعض حضرات ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی اقوال مختلف ملتے ہیں، لیکن ایک قول ان کے ولی ہونے کا بھی ہے، تو ہم اس کو ولی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو پھر اشکال نہیں ہوگا۔ باقی تو 2 انبیاء ہیں، ظاہر ہے انبیاء کے مقام و مرتبے تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن اولیاء کا مقابلہ اس امت کے اولیاء کے ساتھ یا اس امت کے صحابہ کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے، پہلی امتوں کے جو اولیاء ہیں۔ تو صحابہ کرام اس پر حیرت زدہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ سورۃ القدر کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ آیات سنی تو خوشی سے اب ان کی پھولے نہیں سمارے، اب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اتنے خوش ہیں کہ اب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی روایات کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ چیز ہمیں دی کیوں گئی ہے اور یہ کتنی بڑی چیز ہے، ہم جس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو یہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے،
پھر اس رات کی فضیلت معلوم کرنے کے لیے اگرچہ قرآن کریم کی مستقل صورت موجود ہے وہی کافی تھی، لیکن میں اس پر 2 احادیث بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر دنیا کی زندگی میں کاروباری لوگ دنیا میں ہوتے ہیں نا، کاروباری مائنڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی بزنس مائنڈ والے لوگ، تو ان کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ فلاں مہینے میں ہمارے شہر کے قریب ایک نمائش لگنے والی ہے، ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ 1 روپے کے 10 روپے بن جائیں گے، 1 کے بدلے میں 10 ملنے والے ہیں، اور پھر سال بھر ہمیں کمانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون سا کاروباری آدمی ایسا ہوگا جو اس موقع کو ضائع کرے گا۔ کوئی بیوقوفی ہوگا نا جو وہ موقع کھوئے گا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن اب اگر ایک بات میں اور بھی عرض کر دیتا ہوں، بتانے والا تاریخ نہ بتائے کہ کس دن وہ میلہ لگے گا، تو آپ روز وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے، یا روز جا کے پتہ کر کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کہ بھی کہیں آج میلہ نہ لگ رہا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہی حال یہاں پہ ہے۔ اب اگر نیکیوں کا ایک میلہ لگنے والا ہے اور مومنین کو اس میں دعوت دی جا رہی ہے کہ اس میلے میں شرکت کریں، تو اتنا بھی بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اتنا بھی بتا دیا کہ اس کے آخری 10 دن ہے، تاریخ گول مول کر دی، یہ صرف اور صرف دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ بھی ان میں نیکیوں کا شوق کتنا ہے، خدا کی محبت کتنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کتنی ہے، دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، تو کیا ہم 10 دن کا اعتکاف بھی نہیں کر سکتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے مہینے کا اعتکاف کریں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، امت کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ پورے مہینے کا اعتکاف، امت کے ذمہ سنت یہی ہے کہ وہ آخری 10 دن۔ تو نبی اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کریں، اور نبی کی وہ امت جو نبی کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والی ہے وہ 10 دن بھی نہ بیٹھ سکے، تو پھر یہ امت کو آپ کیا تصور کریں گے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والی ہے، نیکیوں کا شوق رکھنے والی ہے، نبی کے ساتھ الفت رکھنے والی ہے؟ پھر یہ صرف اور صرف زبانی چیزیں رہ جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، قیام سے ہے، کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی کے ضمن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ کسی اور عبادت کے اندر تلاوت قرآن کریم ہے، ذکر اذکار ہیں، ان میں مشغول ہو جائے، لیکن ثواب کی نیت کے ساتھ، ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا کی نیت نہ ہو، کسی بدنیتی کے ساتھ نہ کھڑا ہوا ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے عبادت کر رہا ہو، تو اس کو انشاءاللہ لیلۃ القدر کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے قلبی بشاشت کے ساتھ، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو، سوچ سمجھ کر عبادت کے لیے کھڑا ہو، بد دلی کے ساتھ عبادت نہ کرے کہ بس مجبوری ہے، کھڑا ہونا ہے ہم نے، نہیں کھڑا ہوں گے تو یا امی ماریں گی یا لوگ باتیں سنائیں گے کہ کیسا بے ایمان آدمی ہے، آج رات عبادت بھی نہیں کی اس نے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قلبی بشاشت کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ وہ عبادت کے لیے کھڑا ہو، اور جب اس انداز میں وہ عبادت کرے گا نا
تو اس کو اجر اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، اس کا یقین اور اعتقاد وہ بھی مضبوط ہوگا۔ پھر جب قلبی بشاشت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو عبادت میں مشقت کو برداشت کرنا بھی آسان ہوگا، ورنہ عبادت اس کو بہت بوجھ لگے گی، نہیں ہوگی اس سے عبادت۔ اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمی قرب الہی میں جس قدر آگے بڑھتا ہے، جو آدمی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی قرب الہی میں جتنا آگے بڑھتا ہے عبادت کا انہماک اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، عبادت کی لذت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قرب الہی کیسے آتا ہے؟ قرب الہی تبھی آئے گا نا جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی ذات مستحضر ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر۔ تو پھر انسان کو عبادت کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں بھی ایک بات سمجھنے والی ہے کہ علماء کے اس پر دونوں قسم کے موقف موجود ہیں۔ بعض علماء تو یہ بات فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجہ سے کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر معافی اور توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے جس شخص کو اللہ نے لیلۃ القدر میں جاگنے کی توفیق دی، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگے گا؟ مانگے گا نا؟ تو اس لیے اس کے سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، ٹھیک ہے، ویسے عبادت میں لگا رہا، تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہترین رائے یہی ہے، بہترین رائے یہی ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس روایت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ البتہ اس رات کے پیش نظر کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ سے انسان کو پاک اور صاف کر دیں، جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی قلبی کیفیت کے اوپر چیز منحصر ہے کہ وہ کس قلبی کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہے۔ جیسی اس کی قلبی کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی ویسا دیں گے، اس کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی فرمائیں گے۔ تو یہ میں نے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ تو کسی کو کوئی بات اس میں سے نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ بتا دیں، انشاءاللہ کل بھی میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات مزید عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات ہمیں عطا فرمائی، ہمیں وہ صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔